السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز اور عزیز طلباء، امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے بخیر و عافیت سے ہوں گے اور اور آپ کے اہل خانہ بھی صحت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم جو ہے باقیوں کی طرح آج بھی انشاءاللہ ہم نماز سے گزر رہے ہیں۔ تو آپ لوگ، مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگ پورا ویڈیو سنتے ہیں، ضرور آپ ویڈیو سنیے، اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے اور اس میں آپ کو ہی فائدہ ہوگا، اور آپ کو آنے والے جو مسائل نہیں جانتے ہیں اس مسائل سے آپ باخبر ہو جائیں گے، باشعور ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، آج جو ہمارا ٹاپک ہے، باب ما یفسد الصلاۃ وما یکرہ فیہا۔ باب جو نماز کو فاسد کر دیتی ہے، خراب کر دیتی ہے، اور جو نماز کو مکروہ کر دیتی ہے، جو نماز کو فاسد کر دیتی ہے اور جو نماز میں مکروہ کر دیتی ہے، اس کے باب دیکھیے۔ باب ما یفسد الصلاۃ وما یکرہ فیہا، اور اس میں جو مکروہ ہوتا ہے اس کے باب ہے۔ تو دیکھو، یفسدھا الکلام، نماز کو فاسد کر دیتی ہے الکلام، بات کرنا، ولو سہوا، اگرچہ بھول سے ہو، او فی نوم، یا نیند کے حالت میں ہو، والسلام، اور اسی طرح سلام بھی نماز کو فاسد کر دیتی ہے عمدن، اگرچہ وہ جان بوجھ کر ہو۔ یہ تو آپ متن کا معنی سن لیا، آپ دیکھیں اس کا قید بالعمد، مصنف علیہ رحمہ نے عمد کے ساتھ یعنی سلام کے ساتھ جان بوجھ کر عمد کا قید کیا، کیونکہ لأن السلام سہوا، کیونکہ سلام جو ہے، لأن السلام سہوا، کیونکہ سلام جو ہے سہوا یعنی بھول کر، غیر مفسد، وہ نماز کو فاسد کرنے والی نہیں ہے۔ لأنہ، کیونکہ سلام جو ہے اگر کسی نے بھول کر کہا یا سلام کیا، وہ لأنہ من الاذکار، وہ ذکر میں شمار ہوگا۔ ففی غیر العمد، تو جان بوجھ کے، فی غیر عمد میں یعنی بھول کر میں، یجعل، سلام کو بنایا جائے گا ذکرن، ذکر شمار کر لیا جائے گا، وفی العمد، اور عمد میں یجعل کلامن، تو سلام کو جو ہے کلام میں ہی کیا ہے، شمار کر لیا جائے گا۔ وردہ، اور سلام کا جواب دینا بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ لم یقید الرد، رد کو قید نہیں کیا بالعمد، جان بوجھ کر ہو یا بھول کر ہو، ہر صورت میں جو سلام کا جو ہے جواب دینا کہ نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ وبخطر ببالی، اور میرے دل میں، ویخطر ببالی، اور میرے دل میں، تو دیکھیے کہاں پر تھا، تو سلام کا جواب دینا بھی کیا ہے، نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ اسی طرح والانین، اور رونا، والتعہ، اور کرنا، والتعفیف، اور اف کرنا، وبکاء بصوت، اور بلند آواز سے رونا، من وجع، درد سے، او مصیبت، یا کسی مصیبت سے، وہ سب بھی جو ہے نماز کو کیا ہے، فاسد کر دیتی ہے۔ وتنحنح، اور کھنکانا، بلا عذر، بغیر کوئی عذر کے، وتشمیت عاطس، اور چھینکنے والے کا جواب دینا، وجواب خبر سوء، اور بری خبر کا جواب دینا، بالاسترجاع، انا للہ پڑھ کے، وسار، اور اچھی یعنی خوش والی خبر کا، یعنی خوش والی خبر کا جواب دینا، بالحمدللہ، الحمدللہ بول کے، وعجب، اور تعجب والے کیا ہے خبر کا جواب دینا، بالسبحلۃ، سبحان اللہ، والحیلۃ، اور لا الہ الا اللہ بول کر، وفتح، اور اس کا لقمہ دینا، علی غیر امامہ، اپنے امام کے علاوہ دوسرے کو لقمہ دینا، وہ سب بھی نماز کو فاسد کر دیتی ہے۔ وانما قال، اور مصنف نے کہا، علی غیر امام بولا، علی غیر امامہ، لأن فتح، اس کا لقمہ دینا، علی امامہ، اس کے امام پہ، لا یفسد، نماز کو فاسد نہیں کرتا ہے۔
قال بعض المشائخ، ہمارے بعد مشائخ علیہ الرحمہ نے فرمایا، اذا قرأ امامہ، جب کہ اس کے امام تلاوت کر چکے، مقدار ما یجوز بہ الصلاۃ، جس مقدار سے نماز جائز ہوتا ہے اتنا اگر پڑھ لے، او انتقل الی آیت اخری، یا دوسری آیت کی طرف انتقال کر جائے، ففتح، اور اس صورت میں اس نے لقمہ دیا، تو تفسد صلاۃ الفاتح، تو لقمہ دینے والے کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ وَإِنْ أَخَذَ الْإِمَامُ مِنْهُ، اگر امام اس سے لے لے، اس کا لقمہ لے لے، تو تفسد صلاۃ الامام ایضاً، تو اس وقت امام کی نماز بھی کیا ہے، فاسد ہو جاتی ہے۔ وَبَعْضُهُمْ، اور بعض مشائخ کرام نے فرمایا، قالوا، کہا، لا تفسد فی شیء من ذلک، اس سے نہ تو امام کی نماز فاسد ہوتی ہے نہ مقتدی کی۔ وسمیت، اور میں نے سنا ہے، ان الفتویٰ علی ذلک، کہ بے شک فتویٰ جو ہے اسی پر ہے۔ وقراءتہ من مصحف، اور قرآن شریف کا قرات کرنا، وسجودہ علی نجیس، اور ناپاک جگہ پہ سجدہ کرنا، والدعاء، اور دعا کرنا، بما یسأل من الناس، جو لوگوں سے پوچھتے ہیں ایسی چیز کا دعا کرنا، واکلہ، اور اس کا کھانا، وشرب، اور اس کا پینا، یہ سب بھی نماز کو کیا ہے، فاسد کر دیتے ہیں۔ وکل عمل کثیر، اور ہر وہ عمل کثیر بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ من صلی رکعۃ، جس نے ایک رکعت پڑھا، ثم شرع، پھر اس نے شروع کر دیا، صلی، پھر نماز پڑھا، پھر نماز شروع کیا تو کملا، وہ پورا کرے گا، ان شرع فی اخری، اگرچہ اس نے دوسری نماز شروع کر دی، والا، یا تو اتم الاولی، وہ پہلی نماز کو کیا کرے گا، پوری کرے گا۔ دیکھیں یہاں سے بتا رہے کہ ان صلی رکعت، دیکھیے جیسے کہ نحو، جیسے کہ کہنا، اللہم جوزنی فلانا، کہ مجھے فلاں سے شادی کرا دے، او آتنی الف دینار، یا 1000 دینار دے، نحو ذالک، یہ سب کہنے سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اختلف مشائخنا فی تفصیل العمل الکثیر، عمل کثیر کے تفسیر میں ہمارے مشائخ کا اختلاف ہے۔ فقیل، کہا گیا ہے، ہوا ما یحتاج فیہ، جس میں حاجت ہوتی ہے، الی تحریک الیدین، دونوں ہاتھوں کا کیا کرنا، دونوں ہاتھوں کا حرکت دینا، دونوں ہاتھوں سے کام کرنا، وہ ہے عمل کثیر۔ وکیل، اور کہا گیا، ما یعلم ناظرہ، دیکھنے والا جاننا، کہ ان عاملہ، کہ بے شک عمل کرنے والا، غیر مصلی، وہ نماز پڑھ ہی نہیں رہا ہے، دیکھنے والے کو ایسا لگنا کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ وعامۃ المشائخ علی ھذا، اور ہمارے تمام ایک عام مشائخ جو ہے اسی پہ ہے۔ وکیل، کہا گیا، ما یستکثرہ المصلی، مصلی جسے نماز پڑھنے والا جسے کثیر جانے وہی ہے۔ قال الامام السرخسی، امام سرخسی علیہ الرحمہ نے فرمایا، ھذا اقرب الی مذہب ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام اعظم کے پاس یہی مذہب سب سے زیادہ قریب ہے۔ فإن دابہ، کہ بے شک ان کی عادت تھی، التفویض، سپرد کرنا، الی راء المبتلا بہ، جس سے آدمی مبتلا ہے اس کی رائے کی طرف کیا کرنا، پورا سپرد کرنا، یہی ہے۔ دیکھیے، ان صلی رکعۃ من الصلاۃ، کوئی اگر ایک نماز سے ایک رکعت کو پڑھا، ثم شرع، پھر اس نے شروع کر دیا، نوا، اس نے نیت کیا، وجدد تحریمۃ، اور تحریمہ کو نیا کر دیا، من غیر رفع الیدین، بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے، فإن شرع فی صلاۃ اخری، اگر اس نے دوسری نماز کو شروع کر دیا، یتم ھذہ الاخری، تو وہ دوسری نماز کو پوری کرے گا۔ ولا یحتسب منها الرکعۃ التی صلیھا، اور اس نے جو ایک رکعت مکمل پڑھا ہے اس کا وہ کیا احتساب نہیں کرے گا۔ وإن شرع فی الصلاۃ الاولی، اگر اس نے پہلے ہی نماز کو شروع کیا ہے، تو فالرکعۃ التی صلیھا محسوبۃ، تو اس نے جو رکعت پڑھی ہے وہ شمار کیا جائے گا، فیتم الاولی، تو وہ پہلی رکعت کو کیا کرے گا، پہلی نماز کو مکمل کرے گا۔ ولا یفسد، ہاں، اور نماز کو فاسد نہیں کرتا ہے، بکا ہوا، اس کا رونا، من ذکر الجنت والنار، جنت اور جہنم کا ذکر سے اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی ہے۔ وتنحن بعذر، اور عذر کے ساتھ کھنکاننے سے بھی نہیں کیا ہوتی ہے، نماز فاسد نہیں ہوتی ہے۔ والدعاء، اور دعا کرنا، بما لا یسر من الناس، جو لوگوں سے نہیں پوچھتے اس سے بھی دعا کرنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے۔ والعمل قلیل، اور کم عمل سے بھی۔ ومرور عہد، اور کسی ایک کا گزرنا۔ ویأثم، وہ گنہگار کر دیتا ہے، ان مر فی مسجدی، اس کی مسجد سے گزرنا، علی الارض، ایک زمین پر، بلا حائل، جس میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے، جس میں کسی بھی پردہ نہیں ہے، اس سے گزرنا۔ دیکھیے، وہو ضد الکثیر، عمل قلیل جو ہے
وہ ضد کثیر العمل کا ضد ہے، علی اختلاف الاقوال، جیسے کہ باقی علماء کرام کا اقوال ہے۔ ایو المسجد من الالفاظ التی، ایسے الفاظ سے التی جاءت علی المفعل، جو مفعل وزن پہ ہے، بالکسر، کسر کے ساتھ، ویجوز فیہا الفتح، اور اس میں فتح کے ساتھ بھی پڑھنا صحیح، علی القیاس، قیاس کے طور پر، والفقہاء اذا قالوا، جب فقہا کہیں گے بالفتح، فتح سے یعنی مسجد کہیں گے، تو ارادوا موضع السجود، تو وہ جو ہے موضع السجود، وہ سجدہ کی جگہ مراد لیں گے۔ وَإِنْ قَالُوا بِالْقَصْرِ، اگر کسر سے کہیں گے تو ارادوا المعنى المشہورہ، مشہور معنی لے لیں گے۔ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَجِدُوا الْكَسْرَ، وہ لوگ کسر کو نہیں پائے، وَهُوَ خلاف القیاس، اور قیاس کے خلاف ہے، إِلَّا فِي الْمَعْنَى الْمَشْهُورِ، سوائے معنی مشہور میں۔ فَفِي معنى الْأَوَّلِ، تو پہلا معنی جو استمروا علی القیاس، قیاس جو ہے اسی پہ چلا ہے۔ والمراد من المسجد، اور مسجد سے مراد ہا ہونا موضع السجود، سجدہ کی جگہ ہے۔ فإن المرور فی موضع السجود، اور سجدے کی جگہ سے گزرنا یوجب الاثم، گناہ کو کیا واجب کر دیتا ہے۔ وہ فی تفسیر موضع السجود تفصیل، اور موضع السجود کی جو تفصیل ہے وہ بہت لمبی ہے۔ فعلم، تم جان لو، ان الصلاۃ، کہ بے شک نماز، ان کانت فی المسجد الصغیر، اگر چھوٹی مسجد میں ہو، فرمرور، تو اس کا گزرنا، امام المصلی، یعنی نماز پڑھنے والے کے آگے سے، حیث، اس حیثیت کی کان یوجب الاثم، وہ اس کو گناہ کو واجب کر دیتا ہے۔ لأن المسجد الصغیر، کیونکہ مسجد صغیر جو ہے مکان واحد، ایک ہی مکان ہے، فامام المصلی، تو مصلی کے آگے سے، حیث، اس حیثیت کی کان فی حکمی، وہ ہوگا موضع سجود، سجود کے حکم میں ہوگا۔ وَإِنْ كَانَتِ الْمَسْجِدُ الْكَبِيرُ، وَإِنْ كَانَتْ فِي الْمَسْجِدِ الْكَبِيرِ، اگر وہ بڑی مسجد میں ہو، اور فی الصحراء، یا ریگستان میں ہو، ففی عند بعض المشائخ، تو بعض مشائخ کے پاس، ان مر فی موضع سجود، اگر وہ سجود کے جگہ سے گزرے تو یأثم، وہ گنہگار ہوگا، وَإِلَّا فلا، تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ وَعِندَ الْبَعْضِ، اور بعض کے پاس، الموضع الذی، وہ جگہ، یقع علیہ النظر، جس پہ اس کی نگاہ پڑتی ہے۔ اذا کان المصلی، اگر مصلی ہو، ناظرن، دیکھنے والا، فی موضع سجودی، اس کے سجود کی جگہ میں، لہو حکم موضع سجود، تو اس کو سجود کا حکم ہوگا۔ فیأثم بالمرور، تو گزرنے والا گنہگار ہوگا، فی ذلک الموضع، اس جگہ سے۔ اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔